يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلم نور أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم سے تاریخ ہے، تاریخ کا عنوان ہے ہم. وقت بھی جانتا ہے، وقت کی پہچان ہے ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا، ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا. رب کعبہ کی قسم صاحب ایمان ہے ہم. قابل صدر تکریم اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، آج کی اس پروقار محفل میں بندہ جس موضوع کو تخیلات کی وادیوں سے نکال کر لفظوں کا جامہ پہنا کر آپ کے ذہنوں میں اتار کر دل کی بنجر زمین کو سیراب کرنا چاہتا ہے، وہ ہے دینی مدارس کی ضرورت، اہمیت اور کردار. سامعین محترم، اس امت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے جو پہلا مدرسہ قائم ہوا وہ غار حرا تھا، جس کے معلم اول رب کائنات، متعلم اول رحمت کائنات، واسطہ اول جبرائیل امین، کتاب اول قرآن کریم اور مخاطبین اولین صحابہ کرام کی جماعت تھی. سامعین محترم، لوگوں کا عام خیال یہ ہے کہ مدرسہ ایک مخصوص چار دیواری کا نام ہے، مدرسہ ایک پرکشش عمارت کا نام ہے. اسی لیے وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اگر مدرسے کی عمارت کو گرا دیا جائے تو مدرسہ ختم ہو جائے گا، لیکن میں اس کی پرزور تردید کرتا ہوں. سامعین محترم، مدرسہ سنگ و خشت کے ڈھیر کا نام نہیں، مدرسہ فلک بوس عمارت کا نام نہیں. اگر ایسا ہوتا تو ہم اس کی گود کو اولین مکتب اور مدرسہ نہ کہہ سکتے، جہاں بچہ شعور کی آنکھیں کھولتا ہے اور زندگی کے ابتدائی آداب سیکھتا ہے. مدرسہ مزین اور مقید کمروں کا نام نہیں. اگر ایسا ہوتا تو ہم اس سادہ سے چبوترے کو مدرسہ نہ کہہ سکتے، جہاں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والوں کو اصحاب صفا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہم اس دیوبند میں واقع انار کے اس درخت کے سائے کو مدرسہ نہ کہہ سکتے، جہاں بیٹھ کر محمود نامی استاد نے محمود نامی شاگرد کو تعلیم دے کر ہزاروں مدرسوں کی بنیادیں رکھی. تو پھر آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، اگر ان چیزوں کا نام مدرسہ نہیں تو پھر مدرسہ کیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، مدرسہ تو وہ ہے جہاں انسان کو انسان بننے کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں اسے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا جاتا ہے، جہاں علم کی شمع اس کے سینے میں روشن کی جاتی ہے، جہاں اسے اعلیٰ اخلاق و آداب سکھائے جاتے ہیں، جہاں اسے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی سکھائی جاتی ہے. سامعین محترم، دور حاصل میں ان دینی مدارس کے کردار کا جائزہ لیتے ہیں تو فوراً ذہن کی گلیوں میں یہ سوال گردش کرنا شروع کر دیتا ہے، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو رب کی توحید بتانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو دعوت و تبلیغ کی محنت کرنے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو حقوق والدین بتانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو آپ کا نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو حقوق زوجین بتانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو آپ کو جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو خانقاہوں میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہ ہوتا، اگر آج یہ دینی مدارس نہ ہوتے تو قومی اسمبلی میں ناموس رسالت اور ناموس صحابہ کی لڑائی کون لڑتا. اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، چشم فلک بھی پرکھ چکی ہے ہمیں نگاہ کار سے، چشم فلک بھی پرکھ چکی ہے ہمیں نگاہ کار سے، پوشیدہ کیوں کر رہ گیا ہمارا سر اغیار سے. ہو چشم و نگر کے پردہ عنایت سے صرف نظر، ہو چشم و نگر کے پردہ عنایت سے صرف نظر، سارا جہاں چمک رہا ہے ہمارے کردار سے. سامعین محترم،
मुफक्किर पाकिस्तान, शायर मशरिक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी ज़िंदगी का अक्सर व बेशतर हिस्सा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में गुजरा, इनकी कलंदराना निगाह कितनी दूरस्थ और हकीकत शनास थी। फरमाते थे, इन मकतबों को इसी हालत में रहने दो, गरीब मुसलमानों के बच्चों को इन्हीं मदारिस में पढ़ने दो। अगर ये बोलती और मदारिस ना रहे तो जानते हो क्या होगा? जो कुछ होगा उसे मैं अपनी आंखों से देख आया हूँ। अगर आज बर्रे सगीर के मुसलमान इन मदरसों के असर से महरूम हो गए तो बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरह उंदुरुस में हुआ। आज वहाँ कर्नाटा कुर्तुबा के खंडरात अल-हमरा के निशानात के सिवा इस्लाम की तहजीब का कोई निशान नहीं मिलता। क्या खूब कहा है किसी शायर ने, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर नीचा नारा तकदीर भी फितना। वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन।